اللہ 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 اللہ۔ شیطان کو درمیان میں راہ نہیں ملتی ہے، وہ لوگوں کو لڑانے کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے دونوں کو آپس میں جھگڑا کروا دے، لڑا دے، اور اس طرح کی چیزیں یہ دعوت وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ کس طرح سے لڑتے ہیں اور برس لڑتے ہیں، یہ ہم سے اور آپ سے کوئی مخفی اور پوشیدہ بات نہیں ہے۔ اور کل یہ بات بھی آپ کے سامنے ہوئی تھی کہ اگر دعوت میں شرعی مخالفت ہو رہی ہو، گانا بجانا چل رہا ہو، اور اسی طرح سے ڈانس وغیرہ کی پارٹی ہو، یا شراب کا دور چل رہا ہو، یا اور کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو جو شرعی مخالفت کے دائرے کے اندر آتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس میں شریک نہ ہو، اس سے واپس چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے اگر پہلے سے آپ کو پتا ہو یا معلوم ہو کہ ہم فلاں جگہ اگر دعوت میں جائیں گے، پہنچیں گے، تو وہاں یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں دعوت قبول کرنا لازم نہیں ہے، دعوت قبول کرنا لازم نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا قول سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم بھی آگ کے سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تم ان کی طرف مائل مت ہو جاؤ، ان کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ ہاں، اگر کوئی آدمی گاؤں کا بڑا ہے اور اس کی باتیں مانی جاتی ہیں، یا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر اس کو ضرور جانا چاہیے تاکہ جو منکر ہو رہا ہے، جو نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو روک دے اور اس سے لوگوں کو منع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے اور منع کرے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں پکارے اور بلائے تو انسان کو چاہیے کہ اس کی پکار کو قبول کرے، اس کی دعوت کو قبول کرے، اور ایک مسلمان آدمی کو یوں ہی نہ چھوڑے۔ اب اس کے بعد ہے حدیث کا تیسرا لفظ، پڑھیے کوئی۔ دو حقوق کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا، اب تیسرا حق کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا استنصحك فانصحه، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر مسلمان بھائی کسی بھائی سے خیر خواہی طلب کرے تو مسلم بھائیوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں، اس کی خیر خواہی کریں۔ اور خیر خواہی کئی چیزوں میں ہوتی ہے جی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، کوئی انسان ہے، وہ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں آ کر کے رشتہ کرنا چاہتا ہے، بیٹے کا یا بیٹی کا۔ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں گھر میں یا فلاں جگہ سے پیغام آیا ہے، مناسب رہے گا رشتہ یا نہیں رہے گا؟ تو ایسی صورت میں خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس لڑکا یا اس لڑکی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کو آپ بیان کر دیجئے، اس کو بتا دیجئے، اور یہ چیزیں غیبت میں داخل نہیں ہوگی، یہ غیبت سے مستثنیٰ ہے خیر خواہی کے باب کے اندر، صرف اس کے علاوہ پھر نہیں۔ اس کے علاوہ پھر کسی کے عزت میں جھانکنے اور کسی کے اوپر تبصرہ کرنے، کسی کے تعلق سے گفتگو کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا، فاطمہ بنت قیس کو۔ 2 طلاق پہلے دے چکے تھے،
ملک شام سے تیسری طلاق دے دیا اور ایک شخص کو مقرر کیا کہ جا کر کے ہماری اہلیہ کو خبر کر دینا کہ میں نے اس کو طلاق دے دیا ہے، اور تھوڑا سا گیہوں یا جو رکھ کر کے بھیج دیا اس قاصد کے ہاتھ، تاکہ یہ دے دینا ان کو، تاکہ عدت کے ایام میں ان کو کام آ سکے، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو فاطمہ بنت قیس آؤ دیکھی نہ تاؤ نکلتی ہیں اپنے گھر سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے ملک شام سے مجھ کو طلاق دے دیا ہے، اور یہ تھوڑا سا جو یا گیہوں مجھ کو بھجوایا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے اس گیہوں اور اس کے اس جو کے ہم محتاج ہیں؟ کیا وہ نہیں دے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے لے لو، اس نے دیا ہے تو متعلقہ تم بائنا ہو، اور متعلقہ بائنا کے لیے شوہر نان و نفقہ نہیں دے گا، شوہر نان و نفقہ نہیں دے گا۔ یعنی اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی، پہلی طلاق میں وہ اس کی بیوی رہے گی اور اس کو کھانا خرچہ دینا شوہر کے اوپر واجب ہوگا، دوسری طلاق بھی دیا ہے تو عدت کے درمیان، عدت کی بات کر رہا ہوں میں، عدت کے درمیان وہ اس کی بیوی رہے گی، اس کے لیے سنگار پٹار کرے گی، اس کے کھانے کا برتن لا کے رکھے گی، لے جائے گی، سب جو کام ہوتا ہے وہ کرے گی بہرحال، اور شوہر اس کا دیکھ ریکھ بھی کرے گا، اس کا کھانا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا عدت میں۔ عدت جیسے پوری ہو گئی تو وہ پھر نکل جائے گی بہرحال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم متعلقہ بائنا ہو، 3 طلاق ہو چکی ہے تمہاری، تم شوہر سے جدا ہو چکی ہو، تو شوہر کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ تم کو کھلائے پلائے، اس نے احسان کیا ہے، رکھ لو، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کہاں جائیں گے؟ اب ہمارے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر جاؤ، عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر جاؤ، اور چونکہ وہ نابینا صحابی ہیں، تم وہاں رہ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو اور اطمینان سے وہاں رہ سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ام مکتوم کے گھر بھیج دیا، اور یہ کہا کہ اگر کوئی پیغام آئے تمہارے پاس نکاح کا، کوئی بھی پیغام آئے تو ہم سے مشورہ کیے بغیر اس کو ہاں مت کہنا، ہم سے مشورہ کر لینا جو پیغام آئے۔ جب عدت ان کی مکمل ہوئی تو عدت کے بعد پیغام آیا ان کے پاس معاویہ بن ابی سفیان نے اور صفوان ابن امیہ نے، اور اسی طرح سے جہم ابن صفوان نے، ابو جہم ابن صفوان نے نکاح کا پیغام بھیجا فاطمہ بنت قیس کے پاس۔ یہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی، تینوں لوگوں کا پیغام آیا ہے میرے پاس، معاویہ ابن ابی سفیان ہے، جہم بن صفوان ہے، اور صفوان ابن امیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما معاویہ، جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، فسعلوک لا مال له، معاویہ فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ بھاؤ سے، فاطمہ بنت قیس کے ہاؤ بھاؤ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یعنی یہ اس مجاز کی عورت ہیں جن کو شوہر مالدار چاہیے۔ بہرحال چاہے کوئی بھی مسئلہ رہا ہو، شارح جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے کہہ دیا دیکھو جی اس کا اسمال نہیں ہے، وہاں مت کرو نکاح۔ تو کیا یہ کہنا کہ اس کا اسمال نہیں ہے، کیا یہ غیبت میں آیا؟ غیبت میں ہرگز نہیں آیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہی نا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں گھر کا لڑکا ہے جی، اگر برا ہے تو کیا ہوا، چلو شادی ہو جا رہی ہو جانے دو، تو کیوں کسی کے بچی کو ہم پھنسائیں کسی کے ساتھ؟ اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ جو بات واضح ہے، صحیح آپ بتا دیجئے۔ آپ گاؤں کے لڑکے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس بچی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں جو معصوم ہے، آپ اس کے گلے مڑھ دے رہے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح سے اس کو الٹا کیجئے کہ آپ بچی کے بارے میں
सोच रहे हैं और लड़के के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि वो ये कहता है कि आप वाज़ेह कर दीजिए। और अगर आप नहीं कहना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं बताई, तो आप ये कह दीजिए कि भाई ये बात आप हमसे नहीं पूछिए, किसी और से पूछ लीजिए। तो वो समझ जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा। क्योंकि अगर खैर होता तो ये बोल देता, ये नहीं बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ मामला है, जरूर समझ जाएगा, दूसरों से तहकीक करेगा अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो। लेकिन बुरा है और उसको फंसाने के लिए आपने कह दिया नहीं लड़का बहुत अच्छा है, हम लोगों के सामने पला बढ़ा है, हम लोग सब जानते हैं, ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत खराबी तो सबके अंदर रहती है, वो शादी ब्याह सब ठीक हो जाएगी, आंख बंद करके आप रिश्ता कर सकते हैं। आपने धोखा दिया उसको, उसके ऊपर जो आपका हक था, उस हक की आपने हक तलाफी की, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके सिलसिले में आपका मुआखज़ा करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआविया फसालूकुन, फकीर है, ला माल लहू, माल नहीं है। और दूसरे के बारे में कहा अम्मा जहम का फहुवा ला यरफउ असाहु अन आतिqihi, बहुत लठमार है, लाठी वो नीचे रखते नहीं है, बात बात पे पिटाई करते हैं, कोई मसला अगर हो गया तो, इसलिए वहां भी निकाह मत करो। फिर आपने एक पैगाम दिया खुद, कहा वलाकिन इनकिही उसामा इब्न ज़ैद, मैं ये पैगाम देता हूं कि तुम उसामा इब्न ज़ैद से निकाह कर लो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा, अच्छा रहेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? खैर खाही तलब करना चाहिए, खैर खाही अगर कोई तलब करे तो उसकी अच्छी रहनुमाई करनी चाहिए। इसी तरह से कोई आदमी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, आपके पास आया, रिटायरमेंट का पैसा मिला है, एक मिसाल दे रहा हूं, कहीं जमीन बेचा है बेचारा, उसको पैसा आया है और वो चाहता है कि मार्केट में कुछ एक दुकान लेकर के बैठ जाएं। आप मार्केट में बहुत दिनों से जमे हुए हैं, वो आया और आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए ना, हम चाहते हैं ये करना। अच्छा पैसा वाला बन रहा है, इसको सिखाना चाहिए सबक, जमीन बेचा है ना, फंसा दिया उसको, किसी ऐसी बिजनेस में फंसा दिया कि वो बेचारा उसका पूरा का पूरा माल निकल गया और वो महीना साल भर 6 महीने में सड़क के ऊपर आ गया। अब उसके बाद हंस रहे हैं, अरे आपको तिजारत करना नहीं आता है, ऐसी खेल काम है बिजनेस करना। अब सही मशवरा दीजिए भाई, नहीं दे सकते हैं तो मना कर दीजिए, भाई हमसे नहीं पूछो ये सब बात, जाओ दूसरे से पूछना, जिससे पूछना होगा, मना कर दीजिए। लेकिन गलत मशवरा दे करके उसको फंसा देना, ये एक मोमिन का शेवा नहीं है। इसी तरह से कोई अजनबी आदमी है, आपके शहर में आया इलाज करवाने के लिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, पूछा देखो भाई साहब ये बीमारी मुझे है, जरा मुनासिब डॉक्टर बता दीजिए ना, कोई मुनासिब हॉस्पिटल बता दीजिए ना जहां हम जा करके अपना इलाज करवा लें। तो उसको कोई ऐसे जगह पे मत भेजिए जहां उसका इलाज ना हो सके, या ऐसी अपना जानते हैं तो कह दीजिए भाई इस बारे में हमको मालूम नहीं है। लेकिन आपने जबरदस्ती का, आपको इल्म नहीं है, पता नहीं है, और ले जा करके किसी डॉक्टर के पास उसको भेज दिया, किसी नर्सिंग होम में उसको भेज दिया, और वहां जाकर के उसके पैसे ज़ाय हुए और उसको फायदा तक नहीं हुआ, तो इसका वबाल आपके कंधे के ऊपर आएगा। व इज़ा स्तंसहका फंसहू, उसकी क्या करो, जब वो खैर खाही तलब करे तो तुम उसकी खैर खाही करो। बल्कि जी पूरा का पूरा इस्लाम खैर खाही का नाम है। कहा अद्दीन वन नसीहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन नाम है नसीहत का, दीन खैर खाही का नाम है, पूरा का पूरा दीन अल्लाह का ये खैर खाही के ऊपर मबनी है, पूरा का पूरा दीन। और नसीहा कहते किसको है वो समझिए जी, नसहतुल असला कहते हैं अरबी जबान के अंदर कि हमने शहद की नसीहत की। शहद की नसीहत की का क्या मतलब है? का शहद को मोम से छांट करके अलग कर दिया, यानी शहद की मक्खी का जो छत्ता है ना, उस छत्ते से निचोड़ करके शहद को अलग निकालना और छान करके उसको प्योर और फ्रेश कर देना, यह नसीहत कहलाता है। यानी अपने भाई के लिए छान करके, निचोड़ करके, फ्रेश करके, प्यूरिफाई करके जो बेहतरीन नसीहत की बात हो सकती है वो उसके सामने रखिए, पेश कीजिए। अगर तरद्दुद है किसी मसले में, अब बता दीजिए देखो भाई इसमें हमको इत्मीनान नहीं है,
آپ آگے دیکھ لیجئے، آپ سمجھ لیجئے ایسا، لیکن آپ جان رہے ہیں کہ اس میں 100% پھنسے گا یہ، اور اس کو کہہ دیا گیا نا جائیے نا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کیجئے نا، کچھ نہیں ہوگا، نکل جائیے گا آپ۔ ایسا کرنا شریعت کے تعلیمات کے مخالف ہے، خیر خواہی کرنی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے جی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَنْسَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدًا، ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ چاہے وہ حاضر ہو، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو، یا آپ کی مجلس سے غائب ہو، دونوں صورتوں میں آپ اس کی خیر خواہی کیجئے۔ آج لوگ منہ پر تعریف کرتے ہیں، سامنے کھڑے ہو جائیے تو منہ پر آپ کی تعریف کریں گے، لیکن ذرا سا اگر ادھر ہٹ گئے، 4 آدمی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کی برائی شروع کر دیں گے۔ یہ رنگ بدلنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اب کھل کر آئیے نا، سامنے کھل کر سامنے آئیے، منافقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جان لیجئے کہ وہ دشمن جو کھل کے آپ کے سامنے آتا ہے، وہ اس دوست سے 1000 گنا بہتر ہے جو چھپ کر کے آپ کے پیٹھ کے اوپر وار کرتا ہے، 1000 گنا بہتر۔ اور مسلمان کو ایسی منافقت سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ اتنی ہمت رکھیے نا کہ کوئی بات اگر ہے تو اس کے منہ پر کہہ دیجئے، اگر ہے طاقت، اور اگر طاقت نہیں ہے، منہ پر نہ کہہ سکتے ہیں، چپ رہیے، خاموش رہیے۔ اس کے پیٹھ پیچھے باتیں بیان کر کے لوگوں کو اس کے خلاف بدزن کر کے آپ کو کیا حاصل ہونے والا ہے، کیا ملنے والا ہے؟ الا یہ کہ آپ شیطان کا کام آسان کر رہے ہیں۔ یہ کام شیطان کا ہے، یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ آج 100% مسائل سماج اور معاشرے کے وہ اسی کے اوپر مبنی ہے کہ آدمی منہ کے اوپر چاپلوسی کی باتیں کرتا ہے اور پیچھے چل کر کے اس کی برائی بیان کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیں، منہ پر کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، پیٹھ پیچھے دنیا بھر کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی کی علامت نہیں ہے، خیر خواہی کی علامت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حاضر ہو یا غائب ہو، دونوں صورتوں میں تمہیں چاہیے کہ تم اس کی خیر خواہی کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2737 2737 نمبر کی یہ حدیث ہے ترمذی کی، اور صحیح روایت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حاضر ہے تو اس کی جھوٹی تعریف نہ کرو، اس کی چاپلوسی نہ کرو، منافقت نہ کرو، اور وہ غائب ہو گیا تو اس کی غیبت نہ کرو، اس کی چغلی نہ کرو، اس کی بدخواہی نہ کرو، ہر حال میں اس کے بھلائی کی فکر کرو اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، پتہ چلا کہ مسلمان بھائی اگر آپ سے کوئی مشورہ پوچھے تو اس وقت اسے درست مشورہ آپ دیجئے اور اس سے خیر خواہی کیجئے۔ لہذا اس سے دین اسلام میں خیر خواہی کی کتنی اہمیت ہے جی، اس کا اندازہ لگ جاتا ہے۔ اور اگر ہر آدمی ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنے کا ارادہ کر لے، اگر ہر آدمی ایک دوسرے سے خیر خواہی کا ارادہ کرنے لگے تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ جنت نشاں بن جائے گی، کسی کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ اور یہی معاشرہ بنایا تھا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معاشرہ بنایا۔ اب آپ دیکھیے نا، ایک اس کی مثال لیجئے، غزوہ یرموک، معرکہ یرموک، نام سنا آپ لوگوں نے؟ یرموک کی لڑائی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جی آپ لوگ؟ نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو غزوہ ہوا تھا نا بیت المقدس کے فتح کا، وہ معرکہ یرموک تھا۔ وہی معرکہ یرموک تھا جہاں نصارہ نے اپنی پوری طاقت جھونکی تھی مسلمانوں سے لڑائی کے لیے، اور وہیں کا واقعہ ہے۔ 4 صحابی نیچے گرے ہوئے ہیں جنگ میں، اب پانی 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 کہہ رہے ہیں،
ایک آدمی مشکیزہ لے کر کے، پانی کا چھاگل لے کر کے، چمڑے کا جو برتن ہوتا تھا لے کر کے ایک کے پاس گیا، کہا پانی پی لیجئے. کہا نہیں نہیں، ہم سے زیادہ پیاسا میرا بھائی ہے، آپ اس کے پاس لے کر جائیے. کیا پلایا تھا ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسی تربیت کی تھی، کس طرح کا اسلام ان کے اندر تھا. اب غور کیجئے ذرا، ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کے دیکھیے تو آدمی مر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اس کی آخری خواہش ہے کہ ہم ایک گھٹ پانی پی لیں. پانی کا مشکیزہ منہ کے سامنے، کہا نہیں 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 نہیں، میں نہیں، میرے بھائی کو دے دیجیے. آپ ادھر دوڑا، کہا نہیں مجھے نہیں، مجھے نہیں، وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے. جبکہ وہ خود پانی 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 کی رٹ لگا رہا تھا. چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس جانے کے بعد جب چوتھے نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلائیے، چوتھا کے پاس لوٹ کر کے آیا، تب تک وہ دنیا سے رخصت ہو چکا. آج ہے جی، یہ جذبہ ہے کسی کے پاس؟ آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کام بن جائے، باقی دنیا جائے جہاں جانا جائے، وہ اپنا سمجھے، وہ اپنا سمجھے، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے. ایسی مسلمانی اور یہ سماج کم سے کم مسلمانوں کا تو نہیں ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. جہاں صرف آدمی اپنا دیکھے اور اپنے لیے جیے، مسلمانوں کا سماج نہیں اور سوسائٹی نہیں ہو سکتا. ہم لوگ آج دین اسلام کے ان سنہرے تعلیمات سے کتنے دور اور کتنے پیچھے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیے. کس قدر پیچھے ہیں. قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی جذبہ نہیں. ہاں، آپ کے سامنے وہ آپ سے بہت چکنی چپڑی باتیں کرے گا، بہت اچھی باتیں کرے گا، یوں لگے گا کہ ابھی کلیجہ نکال کے ہمارے ہاتھ میں رکھ دے گا. لیکن ذرا سا اس سے پیچھے ہٹ کے دیکھیے کیا حالت کرتا ہے وہ آپ کی عزت کی، آپ کے اور چیزوں کی. والعیاذ باللہ. اس چیز سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. چلیں تیسرا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، اور وَإِذَا، چھینک مار کر جی جی پڑھیے پڑھیے. الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تو یرحمک اللہ کا. جی، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، کہا کہ اگر وہ فَسَمِّتْهُ، کہا کہ اگر وہ چھینک آئے اس کو اور چھینک کر کے وہ الحمدللہ کہے تو تم الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، یرحمک اللہ کہو. چھینک کے متعلق جی، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے، ہاں، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے سامنے جو اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کہے، یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کہے. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے یرحمک اللہ، یا یرحمک اللہ کہے، اور سننے والا ہے نا، یا جس نے یعنی جو یرحمک اللہ کہا ہے جس کے چیخنے میں، وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. چھینکنے والا یرحمک اللہ کہنے والے کو دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے. یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. اس سے پتہ چلا جی، اس حدیث سے، کہ اگر کسی مسلمان آدمی کو چھینک آئے نا تو کم از کم الحمدللہ کہنا یہ واجب ہے، کم از کم الحمدللہ کہنا یہ واجب ہے. پہلے زمانے میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، یہ سب مینرز گارجین اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. آج الا ماشاء اللہ کوئی بچوں کو چھینک آنے سے یرحمک اللہ یا الحمدللہ کہنا کوئی سکھاتا ہو، بہت کم ہے. الا ماشاء اللہ، سب کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اکثر بچے اب اس طرح کی تعلیمات سے غافل ہیں. تو جب چھینک آئے تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور اسی کے ساتھ اگر الحمدللہ علی کل حال اگر یہ کہے تو بہتر ہے. ترمذی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو یوں کہے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. یہ بھی کہہ سکتا ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 2202.
यानी 2202 नंबर की हदीस है। इसी तरह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, कहा जब तुम में के किसी शख्स को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जवाब देने वाला कहे यरहमुकल्लाह, तो वो खुद कहे, यानी जिसने छींका है वो कहे यगफिरुल्लाहु ली वलकुम, है ना। इसकी सनद भी सही है, लेकिन ये हदीस जो है ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद तक मौकूफ है। यानी बाज उलमा ने ये कहा है कि ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल है, कुछ लोगों ने ये कहा, यानी ये हदीस मौकूफ है, सही सनद इसकी सही है। इसी तरह से हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का कौल है, आप कहते हैं कि जो शख्स छींक सुनकर कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी जिसने छींका है उसके जवाब में कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिम माकान, अला कुल्ली हालिम माकान, तो उसे कभी भी दाढ़ और कान का दर्द नहीं होगा, दाढ़ और कान का दर्द नहीं होगा। ये अदबुल मुफरद बुखारी रहमहुल्लाह की लिखी हुई किताब है, इमाम बुखारी की, उसकी हदीस नंबर 926 की है, यह हदीस है ना। लेकिन इस हदीस के बारे में हजरत अली की जो ये हदीस अभी हमने बयान कीजिए आपके सामने, इस हदीस के बारे में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है। और इल्लत बताते हैं, कहते हैं कि इसमें अबू इसहाक सुबैई की रिवायत है और इन्हें इख्तिलात हो गया था, इन्हें क्या हुआ था? इख्तिलात हो गया था। इसलिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को दुरुस्त और सही नहीं कहा है, इस रिवायत को दुरुस्त और सही नहीं कहा है। चुनांचे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अदबुल मुफरद की तखरीज कीजिए तो ज़ईफ अल अदबुल मुफरद में हदीस नंबर 926 के तहत हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को नकल किया है, इस कौल को नकल किया है। बहरहाल चूँकि वक्त मुकम्मल हुआ, इंशाअल्लाह फिर हम इसी की तरफ लौटेंगे, वहीदा अतसा फहमिदल्लाह वशम्मितहू, इसी की तरफ इंशाअल्लाह हम फिर कल के दर्स में लौटेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा और आपको सुनने से ज़्यादा हम सबको उसके ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने के बरक़ात से हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन माला माल कर दे और हदीसों को अपने अमली ज़िंदगी के अंदर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से हदीस पढ़ने वालों के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन, अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीसें सुने, फवआहा, उसको याद करे, वहफ़िज़हा, और उसके ऊपर अमल करे, वअद्दाहा कमा समिअहा, और उसको लोगों तक पहुँचाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को क्या करे? तरोताज़ा रखे। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। और इसी तरीके से मुहद्दिसीन ने यह भी बयान किया है कि हदीस के पढ़ने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये जितनी मर्तबा अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद भेजते हैं, दुनिया में कोई और दूसरा नहीं होता जो दरूद भेजने वाला हो। यानी हर लफ्ज़ में कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बार बार विर्द होता है, ये मुहद्दिसीन के ही नसीबे की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उन लोगों में से बनाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल है किसी के पास? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बगैर उज्र के अगर कोई आम दावत अगर कोई दे और उसको अगर कबूल ना करे तो क्या बंदा गुनाहगार होगा? अगर शरई दावत उसने दी है और ना कबूल करे तो गुनहगार होगा।
बगैर उज्र के तो आप कह ही रहे हैं, गुनहगार होगा। वहीदा दआ का फाजिब हो, एक मुसलमान के ऊपर यह हक है कि उसकी दावत कबूल करे वो, नहीं तो माजरत करे। जी कुछ सवाल लिख करके आ रहे हैं मुफीज, क्या है वो जरा पढ़िए तो। शेख, एक इंसान गलत है, अगर उसको ये बोल दे वो बहुत दुश्मनी में आ जाता है, ऐसे में क्या करे? किसको बोल दे? उस आदमी को? साहब जी। क्या जरूरत है, वो गलत है तो उसको आप गलत उसको बोलिएगा, आप उससे अलग हो जाइए। अगर आपको ये खतरा है कि वो हमको मारेगा, हमसे दुश्मनी पालेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो आप उससे अलग हो जाइए। जब कोई उसकी सलाम पूरी का तारीफ जवाब सुना ना दे। हैं? जी जी पढ़िए मुफीज। दूसरी सवाल, जब कोई सलाम का जवाब ना दे, जान कर ना दे, तो फिर से उससे सलाम करना चाहिए या नहीं? छोड़ दीजिए, उसके बाद और करने की जरूरत नहीं। आएगी ये सब बातें, अभी आएंगी, जल्दबाजी न कीजिए। जो हम पढ़ाए हैं उसके ताल्लुक से बात कीजिए, उसमें अगर कोई बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो वो पूछिए। और कोई सवाल है किसी के पास? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल की जो हदीस आई है, तिरमिजी हदीस नंबर कहिएगा, पूछ रहे। बताया तो था 2202। देखिए जी, अभी हम हदीस नंबर बता दे रहे हैं, वक्त है तो हम देख के बता दे रहे हैं। अब आगे हो सकता है हम हदीस नंबर ना भी बताएं। ये नंबर बताने का इल्म जो है ना, ये कुछ लोगों ने इस पे कलाम किया है, का ये सलफ का तरीका नहीं है। अगर ये इल्म होता, नंबर बता करके हदीस मालूम करवाना ये इल्म होता, तो सलफ से ये इल्म मख्फी नहीं होता। सलफ हदीसों को पढ़ा करते थे। हवाला हम आपको बता दे रहे हैं, आप जाके वहां तलाश कीजिए। ये जब ब्रदर्स वगैरह आना शुरू किया ना, तो उन्होंने इसको इल्म बना दिया, क्योंकि वो हदीसें पढ़ तो सकते नहीं है या हदीसों को याद कर नहीं सकते हैं, तो नंबर याद करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? हाँ, शेख अला कुल्ले हालिन कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले कह हालिन। सकता है, कहा ना कह सकता है, तिरमिजी की सही रिवायत है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कह सकता है। फिर बताए ना कि अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है तो उसमें ज़ईफ है। वो दूसरी रिवायत है, उसमें ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिन मा कान, ये कहे, ये ज़ईफ है। अच्छा, ओ ये ज़ईफ, हाँ, अला कुल्ले हाल। रिकॉर्डिंग सुनिए दोबारा आप लोग। अच्छा, इंशाअल्लाह, जरूर जरूर। चले फिर, अस्सलाम रिकॉर्डिंग वालेकुम तो शायद आ रहमतुल्लाह। नहीं रहा है। हैं? रिकॉर्डिंग तो आ नहीं रहा है। आएगा ग्लोबल आएगा वार्मिंग। आएगा, रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में ही भेजा जाएगा, इंशाल्लाह आएगा। चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम ठीक है, तफसील वरहमतुल्लाह। ठीक है, हदीस समझ में आ रही है तो सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही जी। है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह